اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا لیکچر 11 تختی نمبر 10 جزم کے قاعدے کو پڑھیں گے، اور جزم کہ جس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ پچھلے تمام اسباق سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جزم ہے اسی کو سکون بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں شروع کروں پڑھنا، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتلا دوں کہ جیسے جو ہمارے ٹاپک ہے سکون یا جزم، تو اس کو پہلے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس کا جو لفظی معنی ہے جزم کا، اس کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کا مطلب ہے حرکت کا نہ ہونا۔ اصطلاحی معنی ہے حرکت کا نہ ہونا۔ تو جو سکون کی علامت ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ اور جزم دیکھیں جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو کوئی سی بھی آیت آ جائے، کوئی سا حرف آتا ہے جب، تو کسی بھی حرف کے اوپر جب حرکت ہوتی ہے تو ایک جزم کی یعنی دال نما حرکت ہوتی ہے، تو وہ جو دال کی طرح نشان ہوتا ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ اور جب جزم آ جاتی ہے کسی حرف پر تو اسے ساکن کر کے پڑھتے ہیں، ساکن کہتے ہیں۔ اور جو ساکن والا حرف ہے وہ اپنے ماقبل سے پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ خود تو ساکن ہوتا ہے اور یہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ اس کو پچھلے حرف کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو پھر سکون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سکون اصلی ہوتا ہے اور ایک سکون عارضی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سکون اصلی ہے وہ یہ ہے کہ سکون اصلی جو ہے وہ وقت اور وصل کی صورت میں قائم رہے۔ صحیح؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ الحمد، صحیح؟ تو جیسے ال پڑھا ہے تو اس میں کیا ہے؟ لام ساکن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سکون اصلی ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے اور دال نما جو ہے وہ نشان ہے۔ تو کہیں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دال کی طرح جزم یا ساکن کا نشان ہوتا ہے تو وہ ہم اسے سکون اصلی ہی کہیں گے۔ اور جو سکون عارضی ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جسے ہم نے ساکن کیا ہو، یعنی کہ بعض دفعہ جب ہم کسی آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ اس پہ ہم رک جاتے ہیں، حالانکہ وہ جو حرف ہے اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، لیکن ہماری کیا ہے کہ ہم اس پر رک جاتے ہیں۔ تو بعد میں بے شک ملا کے پڑھیں، لیکن جو ہمارا رکنا ہے وہ تھا تو متحرک حرف اور ہم نے اس پر ساکن کر دیا ہے، اس کو ساکن کیا ہے، تو یہ جو ہوگا وہ سکون عارضی ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں عالمین پہ ہم نے سپوز یہاں وقف کر دیا، جبکہ عالمین جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، لیکن ہم کیا ہے وہاں اکثر رک جاتے ہیں، یا ہم نے وہاں ٹھہراؤ کیا، ہم نے وہاں وقف کیا، تو ہم نے وہ جو حرف تھا جو متحرک تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ سکون عارضی ہے۔ تو صحیح، اب چلیں آغاز کرتے ہیں پڑھنا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ با زبر اب. صحیح. دیکھیں یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. صحیح. اور با ساکن ہے، اس کو چاہے تو ساکن پڑھیں یا نہ پڑھیں یا اس طرح سے پڑھ دیں. حمزہ با زبر اب. صحیح. آگے حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. حمزہ تا زبر ات. حمزہ تا زیر ات. حمزہ تا پیش ات. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زیر اس. حمزہ سا پیش اس. آپ کو بتایا تھا سین اور سا، ان میں فرق محسوس ہونا چاہیے. آگے حمزہ جیم زبر اج. حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. حمزہ ہا پیش اح. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. حمزہ ہا پیش اح. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. حمزہ زال زبر از. حمزہ زال زیر از. حمزہ زال پیش از. حمزہ را زبر ار. حمزہ را زیر ار. حمزہ را پیش ار. حمزہ زا زبر از. حمزہ زا زیر از. حمزہ زا پیش از. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. حمزہ ضاد زبر از. حمزہ ضاد زیر از. حمزہ ضاد پیش از. حمزہ طا زبر ات. حمزہ طا زیر ات. حمزہ طا پیش ات. حمزہ ضا زبر از. حمزہ ضا زیر از. حمزہ ضا پیش از. صحیح. اسی طرح سے آخر تک بھی جون سے بھی حروف آ جائیں ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے. تو اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.